لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله ومولانا العظيم۔ میرے محترم و مکرم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں محرم الحرام سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور، عدت تعداد کے معنی میں، شہور شہر کی جمع ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں ازل ہی میں اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو محفوظ کر دیا تھا، اس میں مہینے بھی تھے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن کی اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا، اسی دن ان مہینوں کی ترتیب دے دی تھی تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے، اللہ رب العزت سب کو جانتے ہیں۔ ہم کو پیدا فرمایا کہ یہ قوم، یہ امت، یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، اسی دن ان مہینوں کی ترتیب دے دی تھی۔ منہا 4 حرم، جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، بہت محترم مہینے ہیں۔ تمام انبیاء سابقین کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور اس بات پر بھی متفق ہیں کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے مقدس اور محترم ہیں، حرمت والے، ان میں عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور گناہوں کا عذاب زیادہ ہوتا ہے۔ گناہ کریں گے تو اس میں عذاب بھی زیادہ ہوگا، اور عبادت کریں گے تو ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس میں ایک محترم دن ہے، عاشورہ کا دن۔ اس کی فضیلت، عاشورہ مانے 10واں دن، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دن روزہ رکھے گا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ میں ہر سال عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 1 دن پہلے یعنی 9 کو یا 11 کو 1 دن اور ملاؤں گا، تشبہ بالیہود کی وجہ سے کہ یہودیوں کی مشابہت تھی، چونکہ یہود کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیا تھا، اس کے شکرانے میں یہ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، اس سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں 1 روزہ یا تو 9 کا یا تو 11 کو اور ملاؤں گا۔ یہ تشبہ، یہ مشابہت عبادت میں تھی، کسی غلط چیز میں نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 روزہ اور ملانے کا حق فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے وفا نہ کیا، چنانچہ آپ کے بعد صحابہ کرام ہمیشہ 1 روزہ ملاتے رہے، چاہے آگے 1 دن ملاتے تھے، چاہے بعد میں 1 دن ملاتے تھے، پیچھے ملاتے تھے۔ بہرحال اب ہم سے اس کو سبق ملتا ہے کہ آپ دیکھیے ایک ادنا مشابہت کو، معمولی سی مشابہت، وہ بھی نیک چیز میں تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کی۔ آج ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں، اپنی شکل و صباحت کو دیکھیں، اپنے اطوار کے دار کو دیکھیں، آج ہم کافروں سے، غیروں سے کتنی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔
یہی لوگ ہمارے دشمن ہوئے ہیں، ہر طرف کلبلہ مچائے ہوئے ہیں، ہم تو ہر طرف سے نقصان پر آمادہ ہیں، ہماری ذلت اور رسوائی ہے، لیکن اس کے بعد بھی آج ہم ان کی کتنی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ کو جا بجا یہ چیز ملے گی، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حق اس کے ساتھ۔ اور عاشورہ کے دن کے جو فضائل ہیں یہ تو معلوم ہی ہے۔ آج کے دن ایک ضعیف روایت ہے جس کی سند کمزور ہے کہ اپنے عیال پر وسعت کرو، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے، اور اللہ سے امید بھی ہے کہ عاشورہ کے دن جو لوگ اپنے عیال پر وسعت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی روزی میں امید ہے کہ اللہ رب العزت وسعت فرما دیں گے۔ لیکن بہت سے خرافات اور بہت سے رسومات ایسے ہیں جو کرنا ناجائز ہے، جن کو ہم نے ان پہ اپنا لیا۔ میں آپ کی خدمت میں چند رسومات اور بدعات کو نقل کرتا ہوں، جیسے تعزیہ بنانا۔ لوگ تعزیہ بناتے ہیں، اس کے سامنے روتے ہیں، اس سے منتیں مانتے ہیں، اپنی اولاد کی صحت کے لیے دعا کرواتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کی زیارت کو حسین کی زیارت سمجھا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بالکل ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اتعبدون ما تنحتون، کیا تم لوگ اس کی عبادت کرتے ہو جس کو تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، جس کو تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور دوسری چیز، ذکر شہادت کے لیے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اس میں نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، یہ روافض کی مشابہت کی وجہ سے یہ بھی ممنوع اور ناجائز ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ ذرا غور کریں، ایمان کی قدر کیا ہے سکھایا حسین نے۔ ایمان کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو سب لوگ پڑھیے، دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ کا سفر کیا، مکہ سے کوفہ کا سفر کیا۔ آپ جان رہے تھے واقعہ بہت لمبا ہے کہ ظالم کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے 2 روز وفات سے 2-3 روز پہلے شہادت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ آپ پڑھیے۔ آپ نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی تھی، اس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا اپنے ہمشیرہ سے، اپنے اہل و عیال سے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، تم لوگ ماتم مت کرنا، میں شہید کر دیا جاؤں گا، تم لوگ اپنے قبر مت پھاڑنا، تم لوگ اپنی سرکوبی مت کرنا، میں شہید کر دیا جاؤں گا، تم لوگ نوحہ مت کرنا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے آج اس کو شریعت سمجھا جا رہا ہے۔ لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسے، خود وہ مر مٹے لیکن اپنی قوم کو بچایا، ایمان اسلام پر آنچ آنے نہیں دیا۔ وہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اے اللہ جو حسین سے محبت کرے گا ان سے آپ محبت کیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہیدہ شبابی اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کی یہ سردار ہوں۔ آپ نے ماتم سے منع فرمایا، آپ نے نوحہ سے منع فرمایا۔ آپ کو حضرات کو معلوم ہونا چاہیے جب بڑے لوگ وفات پاتے تھے تو جاہلیت کے زمانے میں سروں پر مٹیاں ڈالی جاتی تھیں، مرحوم کی عادتوں کو شمار کر کے رویا جاتا تھا، اشعار پڑھے جاتے تھے، سینے ٹھوکے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے چہرے پر ہاتھ مارے، جو اپنا سینہ ٹھوکے فلیس منا، وہ ہماری جماعت سے خارج ہے۔ چنانچہ بہت سارے ایسے واقعات، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لولوا نے شہید کیا تھا، وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العمر بالجنہ، عمر جنت میں ہے۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان نبی من بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کوئی ماتم نہیں ہے، کوئی نوحہ نہیں ہے۔ ذوالنورین ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شہید کیا جاتا ہے، کوئی ماتم نہیں ہے۔
اور اسی طریقے سے آپ نے جن کو لقب دیا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، شہیدوں کے سردار ہیں، کوئی ماتم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم سے منع کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس دن میں کھچڑا پکایا جاتا ہے، بغیر کھچڑا کے عاشورہ کا روزہ مکمل نہیں ہوگا۔ ان سب کا کہیں سے حدیث کی کتابوں میں کوئی جواز نہیں ملتا ہے، صرف روزے کی فضیلت ملتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کرنا ہے وہ جو ثابت ہے، بہت سی چیزیں عوام کے درمیان مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام عاشورہ کے دن دنیا میں تشریف لے آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی خشکی میں پہنچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آگ کو گلزار بنایا، اور یہ بھی مشہور ہے کہ قیامت عاشورہ کے دن آئے گی۔ یہ سب باتیں حدیث پاک کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں، صرف روزے کی فضیلت ثابت ہے۔ اور ایک واقعہ، ایک روایت، صحیح روایت سے ثابت ہے کہ جب فرعون کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے تو اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ عصا کو مارو دریا پر، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو راستہ بن گیا۔ پیچھے سے فرعون آ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر چکے تھے، فرعون نے دیکھا کہ خشکی کا راستہ دریا میں، اس لیے اپنی فوج کے ساتھ وہ بھی اتر گیا۔ جب پوری فوج اتر گئی دریا میں، اللہ نے فرعون کو غرقاب کر دیا۔ اس لیے یہ بہت مقدس مہینہ ہے، بہت محترم مہینہ ہے۔ یہ قمری اللہ رب العزت نے جس طریقے سے چاند کو علامت بنایا ہے، اسی طریقے سے سورج کو بھی علامت بنایا ہے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، چاند سے بھی حساب تاریخ کا لگایا جا سکتا ہے اور سورج سے بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن چاند کی تاریخ جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، یہ فرض کفایہ ہے، اس کو محفوظ کرنا ضروری ہے۔ اگر تمام مسلمان اس کو ترک کر دیں گے تو سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ اور پہلے چاند کی تاریخ کو محفوظ کرنا ہے، اس کے بعد سورج سے بھی حساب لگانا جائے۔ بہرحال آپ ذرا غور کیجئے، یہ مقدس مہینہ ہے، اس کے برکات سے آپ فائدہ اٹھائیے، اور جو بھی اس مہینے میں عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار، استغفار ہو سکے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کے سامنے کیجئے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور طرح طرح کے رسومات، بدعات سے اپنے آپ کو بچائیے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان بدعات اور خرافات سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کو زندہ اور تابندہ رکھنے کی اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر